انسان اور جنات دو مختلف مخلوق جو اپنی ابتدا سے ہی ایک دوسرے کے شدید دشمن اور مخالف ہیں۔ ایک خاک سے جبکہ دوسرے کو آگ سے بنایا گیا، لیکن کیا آتش اور خاک کا ملاپ ممکن ہے؟ کیا جن اور انسان آپس میں شادی کر سکتے ہیں؟ عربی داستانیں ہمیں کیا بتاتی ہیں، اور اسلام کی نظر میں جنات اور انسان کی اس شادی کی کیا حیثیت ہے؟ اللہ تعالیٰ نے اس کائنات میں بے شمار مخلوقات کو پیدا کیا، لیکن اس دنیا میں دو ایسی مخلوق ہیں جن کی ہدایت کے لیے اللہ تعالیٰ نے پیغمبروں اور رسولوں کو مبعوث کیا۔ انہیں اللہ تعالیٰ نے سوچ سمجھ عطا کی اور صحیح اور غلط میں چناؤ کا اختیار بھی دیا۔ اللہ کی یہ دو مخلوق انسان اور جنات ہیں۔ جنات کی دنیا غیب اور اسرار میں چھپی ہے جو انسانوں کی نظر سے پوشیدہ ہیں۔ اس زمین پر جنات کی تاریخ انسان سے بھی پرانی ہے۔ حضرت آدم علیہ السلام کی پیدائش سے کئی ہزاروں سال قبل ہی جنات اس زمین پر بڑے بڑے قبیلے اور آبادی کی شکل میں موجود تھے۔ لیکن جب اللہ نے دنیا میں انسانوں کو آباد کرنے کا فیصلہ کیا تو فرشتوں کے ذریعے جنات کو مختلف جزیروں اور ویران پہاڑیوں میں قید کر دیا۔ قوم جنات میں بھی انسانوں کی طرح مرد اور عورت جن ہوتے ہیں اور یہ آپس میں شادیاں کر کے اپنی نسل آگے بڑھاتے ہیں۔ جنات انسانوں کی طرح آپس میں عشق و محبت، زناکاری، فحاشی اور ہر نیک اور بد عمل کرنے کی صلاحیت رکھتے ہیں۔ کہتے ہیں کہ جنات کی شادی بھی انسانوں کی طرح ہوتی ہے۔ ان کی شادی میں بھی ڈھول، گانا بجانا اور رقص ہوتے ہیں، یہاں تک کہ ان کی شادی میں سب سے بہترین کھانے پینے کا انتظام بھی کیا جاتا ہے۔ ان کی شادیوں میں دوسرے قبیلوں کے جنات یا سرداروں کو مہمان کے طور پر دعوت دی جاتی ہے۔ قدیم مذہبی اور غیر مذہبی کتابوں اور داستانوں میں جنات اور انسان کے آپس میں محبت اور شادی کے سینکڑوں واقعات ملتے ہیں۔ بعض روایتوں سے یہ بھی معلوم ہوتا ہے کہ زمانہ قدیم میں جنات اور انسانوں کی شادی ہوا کرتی تھی۔ چنانچہ ملکہ بلقیس جو حضرت سلیمان علیہ السلام کی بیوی تھی، ان کے ماں اور باپ میں سے ایک جن تھے۔ بہت سارے علماء اور فقہ نے بھی جنات اور انسانوں کی شادی کرنے کو ناجائز قرار دیا ہے۔ چنانچہ اس شادی کو ممنوع اور حرام قرار دینا اس بات کی دلیل ہے کہ ایسا ممکن ہے۔ اگر ممکن نہ ہوتا تو شریعت میں اس کے حلال اور حرام ہونے کا فتویٰ نہ لگایا جاتا۔ یہاں سوال یہ اٹھتا ہے کہ جنات آتشی مخلوق ہیں جبکہ انسان خاکی و آبی مخلوق ہے، تو آگ اور پانی کا ملاپ کیسے ممکن ہے؟ اور اس ملاپ کے نتیجے میں اولاد کا ہونا خلاف عقل و شعور نظر آتا ہے۔ دراصل باوجود اس کے کہ جنات آگ سے پیدا ہوئے ہیں، بعض لوگوں کا خیال ہے جنات اپنے آتشی جسم کی شکل میں نہیں ہوتے، جیسا کہ آدم کی اولاد میں سوائے حضرت آدم کے پھر کوئی انسان مٹی سے پیدا نہیں کیا گیا۔ اسی طرح جنات کا پہلا جد امجد اور تمام جنات کا باپ آگ سے پیدا کیا گیا تھا، لیکن پھر اس کی نسلوں میں آگ کا عنصر باقی نہ رہا، بلکہ ان جناتوں کے بھی ہاتھ پاؤں اور دوسرے اعضاء عام حالت میں بدل گئے۔ جیسا کہ ایک روایت میں رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بتایا کہ آپ کو نماز میں ایک شیطان نظر آیا تو آپ نے اس کا گلا گھونٹا، آپ نے اس کی گردن کو کس کے پکڑ لیا، جس کی وجہ سے اس کے منہ سے لعاب گر پڑا۔ حضور نے اپنے ہاتھ پر اس کی زبان سے گرنے والا لعاب کو محسوس کیا جو بہت ہی ٹھنڈا تھا۔ شیطان کا لعاب ہونا اس بات کی دلیل ہے کہ وہ آگ سے دوسری حالت میں تبدیل ہو چکا ہے، ورنہ اس میں یہ ٹھنڈک موجود نہ ہوتی۔ تو کیا جناتوں میں بھی انسانوں جیسی خصوصیات ہوتی ہیں اور کیا وہ انسانوں سے تعلق بنا سکتے ہیں؟ یہ ایک سوال بہت سارے سوالوں کو جنم دیتا ہے اور ہر سوال کا جواب حیران کن اور سوچ میں ڈال دینے والا ہے۔ لہٰذا علامہ سیوطی نے بہت سارے واقعات نقل کیے ہیں جن سے معلوم ہوتا ہے کہ انسان اور جنوں میں شادی ہو سکتی ہے۔ اسی طرح امام تیمیہ لکھتے ہیں کہ کبھی کبھی انسان اور جنات آپس میں نکاح کرتے ہیں اور ان کی اولاد بھی ہوتی ہے۔ جنات اور دوسرے انسانوں میں شادی یا جنسی تعلقات کے واقعات اسلام سے قبل اور ظہور اسلام کے بعد بھی ملتے ہیں۔ لہٰذا اس کے علاوہ ایک روایت جس کے مطابق ایک دن رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی محفل میں کاہنوں اور پیشن گوئیاں بتانے والوں کا ذکر چھڑا اور اس سلسلے میں لوگ اپنے خیالات و واقعات بیان کرنے لگے۔ ابن قاس نے بتایا کہ مجھے بھی اس سلسلے میں ایک عجیب اتفاق پیش آیا۔ ایام جاہلیت میں میرے پاس ایک لونڈی تھی جس کا نام خلصہ تھا۔ اس لونڈی نے ایک روز ہمیں بتایا کہ ان دنوں مجھ پر ایک عجیب حالت گزر رہی ہے اور میں ڈرتی ہوں تم مجھ پر بدکاری اور حرام کاری کا الزام نہ لگا دو۔ معاملہ یہ ہے کہ ہر روز ایک سیاہ وجود مجھ سے ہم بستر ہوتا ہے۔ چنانچہ چند ماہ بعد وہ لونڈی حاملہ ہو گئی اور پھر مقررہ وقت پر اس نے ایک بچہ جنا جس کے کان
कुत्ते की तरह थे और उसकी शक्ल भी आम इंसानों की तरह नहीं थी। जब वो थोड़ा बड़ा हुआ तो काहीनों की तरह बातें करने लगा और लोगों को आइंदा के वाकयात और गैब की खबरें बताता था। आखिर एक रोज वो अचानक खामोश हो गया और लोगों के बेहद इसरार पर भी कुछ नहीं बताता था। फिर उसने कहा कि मुझे एक कमरे में 3 रोज के लिए बंद कर दो। लिहाजा ऐसा ही किया गया। 3 रोज बाद उसे कमरे से निकाला गया तो उसने हमें ये खबर दी कि आखिरी नबी मक्का में मबूस हो चुके हैं और मेरी जुबान बंद कर दी गई है। अब मैं गैब की कोई खबर नहीं बता सकता। इसके बाद वो जमीन पर लेट गया और वहीं मर गया। इस वाक़े को मुख्तलिफ रवायतों में रद्दो बदल के साथ नकल किया गया है और बाद रवायतों में ये भी इजाफा मौजूद है कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इस वाक़े की तस्दीक फरमाई है। इस तरह इमाम दारमी ने अपनी किताब इक्तबा अल सनन में एक वाक़या लिखा है जिसके मुताबिक किसी कबीले के एक शख्स ने रवायत किया कि एक जिन हमारी किसी लड़की पर आशिक हो गया और हमारे पास उसकी शादी का पैगाम भेजा। उसने कहा मुझे पसंद नहीं कि मैं इसे हराम तरीके से इस्तेमाल करूं। इसके बाद वो रूबरू हमसे गुफ्तगू करने लगा। हमने कहा तुम लोग क्या चीज हो? इसने कहा तुम जैसी मखलूक हैं, तुम्हारी तरह हम में भी कबीले हैं। हमने कहा तुम में भी ये मजहबी इख्तलाफ हैं? उसने कहा हाँ, हम में हर तरह के लोग हैं। हमने कहा तुम्हारा ताल्लुक किस मजहबी जमात से है? उसने कहा मर्जिया से। चुनाचा हमने लड़की को उससे ब्याह दी। बिलाशबा जिन्नात औरतों का इंसानी मर्द या जिन्नात मर्द का इंसानी औरत से शादी करना मकरूह और हराम है, बल्कि इस्लाम में इसे सख्त ममानियत की नज़रों से देखा जाता है क्योंकि इंसानों का माशरा और जिन्नात का माशरा बिल्कुल अलग और मुख्तलिफ है। इसलिए अल्लाह ताला ने इंसानों पर एहसान किया और हमारे लिए इंसानों में ही औरतें और मर्दों के जोड़े पैदा फरमाए।